دھیان سے سنیے گا، مدرسے کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح، ذرا ساتھ کن معاف ہے آپ کا، پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ غلطی مت کیجیے گا، نکل جائیے گا، مجمع خراب ہو جائے. دھیان سے رکھیے گا، آپ کو ہاتھ اٹھانے کے لیے، آپ کے دماغ کو ٹٹولنے کے لیے بار بار میں آپ کا امتحان کیوں لیتا ہوں؟ تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے، اس کی حفاظت ہو. آپ دماغ سے بھی بیدار رہیں، دل سے بھی بیدار رہیں، اور پیغام دل تک پہنچ جائے اور عمل کے کان تک پہنچ جائے. اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا، چوتھا پیغام مدرسے کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں. جلسہ آپ کا آدھا سے زیادہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے. محبت کے ایک جھٹکے میں انشاءاللہ ہاتھی تو پاس ہو گیا ہے، تم پھنسی ہوئی انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے. مسجد میں امام نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے، مسجد ویران ہے. مسجد میں امام تو ہے، ڈاکٹر کا فیس نقد ہے، امام کی تنخواہ ادھار ہے، مسجد ویران ہے. مسجد میں امام تو ہے لیکن غلام سے بدتر زندگی گزار رہا ہے. جس کی بیوی پر حکومت نہیں ہوتی وہ بھی امام پر آ کر کے حکومت کر رہا ہے، مسجد ویران ہے. ساری دنیا امیر ہو رہی ہے لیکن امام غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، مسجد ویران ہے. دھیان سے سنیے گا، مدرسے کا 4 احسان پوری ملت پر. پہلا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم انسان نہیں رہتے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتے. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو باپ نہیں ملتا، کیونکہ نکاح سے ہی بچہ حلال ہوتا اور نکاح پڑھانے والا مدرسے ہی کا آدمی ہوتا. یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا. یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی. لیکن اس مدرسے میں پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 100 میں صرف 4 بچے، صرف 4 بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، باقی سب گول ہے. مدرسے کا عالم اگر مدرسے میں کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تنخواہ لے کر کے کام کر رہا ہے، کون سا دین کا کام ہو رہا ہے. مدرسے کا عالم اگر غریب ہے تو کہتے ہیں اس کو تو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. مدرسے کا عالم اگر امیر ہے تو چائے کی دکان میں بولتے ہیں کہ راتوں رات کہاں سے مالدار ہو گیا، ضرور گھوٹالہ کیا ہوگا. مدرسے کا عالم اگر سیاست میں آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ عالم کو کیا ضرورت ہے سیاست میں آنے. اور ابھی 3 خیال بڑے خطرناک ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں مسجد بڑی ہوتی تھی، ابھی کے زمانے میں مدرسہ بڑا ہو رہا ہے، مدرسے پر انگلی اٹھا رہے ہیں. حضور کے زمانے میں صحابہ کے سینے میں درد ہوتا تھا، آج کے مدرسے کے عالموں کے سینے میں درد نہیں ہے، عالموں پر انگلی اٹھا رہے. تیسری بات، حضور کے زمانے میں کلمہ اور ایمان کی تعلیم ہوتی تھی، آج مدرسے میں کلمہ اور ایمان کی تعلیم نہیں ہوتی، مدرسے کی تعلیم پر انگلی اٹھا رہے. جانتے ہیں انگلی اٹھانے والے کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ 3 نقصان ہے. اللہ اس کو علم سے محروم کر دے گا، اس کے خاندان کو علم سے محروم کر دے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، اس کی اولاد بھی گمراہ ہو جائے گی. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، عالموں سے محبت کیجیے اور مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائیے، مدرسے کا تعاون کیجیے. اللہ کے وارث، اللہ کے رسول کے وارث سے محبت کیجیے، اللہ آپ سے محبت کرے گا. اللہ کے رسول کے گھر پر آپ مہربان ہو جائیے اور اللہ کے رسول کا خدا آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا. انشاءاللہ مدرسے کو تعاون کریں گے، مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے، مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اپنا بچہ اسکول میں، قوم کا بچہ مدرسے میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں. ہل پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں. دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں. ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن
اتوار مدرسوں میں۔ مدرسے کے حوالے سے اتنی جلدی پیغام نکل گیا، اور مدرسے کو آپ نے جو تعاون کیا ہے اور مدرسے کے لوگوں کو جو آپ نے تعظیم دیا ہے، میرا دل خوش کر دیا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی روزی میں، اللہ آپ کی صحت میں، اللہ آپ کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔